گڈ مارننگ ایوری ون. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ایک مرتبہ پھر خدا کا خادم پاسٹر سرفراز رحمت نہ صرف جیزس فیملی چرچ نیدرلینڈز بلکہ پوری دنیا کے مسیحی بہن بھائیوں، بچوں، نوجوانوں اور عالمگیر کلیسیا کے بزرگوں کے لیے میرا پیار بھرا سلام پہنچے، اور یہ خوبصورت کلام کی روشنی صبح کی کرنیں بن کر آپ کی روح، جان اور بدن پر پڑے اور آپ تازہ دم ہو جائیں. ہاللیلویہ. آج میں آپ کے ساتھ زبور نویس کی جو خوبصورت کتاب ہمارے پرانے عہد نامے میں رقم ہوئی، لکھی گئی، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ اس کے اندر لکھی ہوئی باتیں اور لکھے ہوئے گیت اور لکھے ہوئے مزمور اور دعائیں اور مناجاتیں اس کی باتیں کی جائیں، آئیں اس کی تھوڑی سی تشریح کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، اس کے تعارف کو دیکھتے ہیں. زبور کی کتاب بائبل مقدس میں گیتوں اور دعاؤں اور مناجات کی کتاب ہے. اگر آپ کو مسیحی گیت گانے ہیں، اگر آپ کو دعا نہیں کرنا آتا، دعا کرنے کا آپ کو ایک ڈھنگ چاہیے، ایک طریقہ آپ کو سیکھنا ہے، مناجات کرنے کی یا التجا کرنے کی خدا کے سامنے ہم نے درخواست رکھنی ہے، تو زبور سے بہترین اور کوئی کتاب نہیں ہے. میری اپنی زندگی میں جب میں نیا نیا مسیحی ہوا تو ایک خلش سی رہتی تھی، ایک تشنگی سی رہتی تھی، ایک خلا رہتا تھا کہ فلاں شخص اتنی خوبصورت دعا کرتا ہے. کسی بھائی کو، کسی بہن کو دعا کرتے دیکھتا تھا، کبھی کوئی میرا دل شادمانی سے بڑھتا تھا، کتنی خوبصورت دعا کی ہے اس بھائی نے، اس بہن نے. تو بجائے جیلس ہونے کے میں کھوج میں لگ جاتا تھا کہ ایسی خوبصورت دعا کیسے کی جائے، کس طرح اپنے الفاظ کو، اپنی دعا کو، اپنی مناجات کو خدا کے حضور میں بہتر سے بہتر بنایا جائے. تو پھر اس کے لیے میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، بائبل مقدس کو زیادہ پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایک دن میری نظر زبوروں پر پڑی. بلکہ میں نے اس سے پہلے کہ زبور پڑھتا، میں نے ایک میرے پیارے ہم خدمت بھائی ہیں آج کل، ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا، یار اتنی خوبصورت دعا کیسے کرتا ہے، مجھے بھی بتایا. اور اتنا پیارا میرا دوست بھائی، نیا نیا میں ایمان میں تھا، جستجو تھی آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی مسیح میں. دل کرتا تھا اچھے ایمانداروں کو دیکھ کے ان کے ساتھ ملوں، ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، اور یہ میری عادت آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے. آپ یقین مانو، جو واقعی دل کو چھو لینے والے خادم ہے نا، میں ہمیشہ سے ایسے خادموں کا بھوکا رہا ہوں. اور اگر آپ واقعی ایسی روحوں کی پیاس رکھیں گے جو واقعی اٹیچڈ ہوتے ہیں خدا ان کے ساتھ، ان کے دل خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اگر کہ مجھے ایسا روح پرور خادم مل جائے تو میں اس کے ساتھ اگر دو بول لوں، اس کے ساتھ تھوڑی رفاقت کر لوں، اس سے سیکھنے کو کچھ مل جائے، اس سے کچھ سیکھ لوں، تو میں یہ اپنے لیے شرف کی بات سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پا چکا یا آئی ایم سم تھنگ، نہیں، میں خدا میں آج بھی اس کا شاگرد ہوں، اور سیکھنے کے لیے حتی الوسع کوشش کرتا رہتا ہوں.
آج بھی جب میں آپ لوگوں کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہوں تو بلیو کریں ہر آنے والا دن مجھے پاکرو سکھا رہا ہوتا ہے اور میں ایک بچے کی طرح اس کے سامنے بیٹھ کر سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ جو سرمن بھی میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں یہ میری اپنی لرننگ پروسیس ہے جس میں سے میں گزر رہا ہوں. میں سیکھ رہا ہوں اس میں سے. اور یہ خوبصورت جرنی جو میں نے آپ کے ساتھ شروع کی ہے، میرا ایمان ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا یہ میرے لیے بھی ہاللیلویہ ایک ہرے بھرے درخت کی طرح ثابت ہوگی. اور یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت کون سا ہے؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اسی زبور کی پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ اس درخت کے مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا. ہاللیلویہ. یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس درخت کے معنی جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو حقیقی مبارک حالی کی حالت میں رہتا ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ زبور کی کتاب دراصل بائبل مقدس میں گیتوں، دعاؤں، مناجاتوں کی کتاب ہے. تو اس حالت میں رہنے کے لیے آپ کو حقیقی مبارک حالی کی حالت میں رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ کسی خاص مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے. حقیقی مبارک حالی آپ کی کیفیت کا نام ہے. حقیقی مبارک حالی آپ کے اوپر کسی کیفیت کا طاری ہو جانا ہے، ایسی جیسے کسی آپ سے زوراور شخصیت کا آپ کے اوپر طاری ہو جانا. جیسے کریٹر آف یونیورس، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا آپ کو پیدا کرنے والا اور آپ کی زندگی میں اپنے منصوبے رکھ کر اپنی ذات کا مکاشفہ آپ کی ذات میں اتارنے والا اگر آپ کے ساتھ 1 to 1 ہو جائے، جیسے موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، جیسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ آپ کی حقیقی مبارک حالی ہے کہ آپ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں، آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، آپ اس کے پیار کی خوبصورتی کے سبب سے اس کے پیار کی اس جھلک کے ہر وقت منتظر رہیں کہ کب وہ اپنا منہ کھولے اور مجھ سے بات کرے، کب وہ میری طرف نظر کرے، کب وہ مجھے اپنی باہیں پھیلائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ہاللیلویہ. او راشتا لا باراسی کالا بتا رہی ہے. یہ حقیقی مبارک حالی کی حالت ہے. اور ایسا شخص جو کسی کی محبت میں، پرٹیکولر محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا کیسی خوبصورت ہے وہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. اس کی خوبصورتی اس کے ہم سفر سے شروع ہوتی ہے جو اسے مل گیا اور اس کی وہیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. میرا اور آپ کا زندگی کا ہم سفر کون ہے؟ یسوع ناصری، جیسس کرائسٹ، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کی فیملی کا حصہ بنے ہیں. وی آر دا فیملی آف جیسس، کیونکہ ہم اس کے سحر میں، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. ہاللیلویہ. اس کی حقیقی مبارک حالی کے سحر میں گرفتار ہو گئے. اس لیے زبور پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا
बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशी कहाँ है? उसके कलाम में। शरीयत से मुराद उसके कलाम की बात हो रही है, द वर्ड ऑफ गॉड। वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खताकारों की राह में भी वो खड़ा नहीं होता, शरीरों की सलाह पर भी नहीं चलता, बल्कि दूसरी आयत कहती है, बल्कि जो खुदावन की हकीकी मुबारक खाली में रहता है, उसका वक्त कहाँ गुजरता है, उसकी खुशी कहाँ से उसको हासिल होती है? खुदावन के कलाम से। और आगे लिखा, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दिन रात उसका ध्यान कहाँ रहता है? खुदावंद की शरीयत पर। और फिर उसकी खुशी कहाँ से उसको मिलती है? खुदावंद की शरीयत से, उसके कलाम से। आज हम खुदावंद में आ भी जाते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन खुशियां शायद हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। मोहब्बत यीशु से करने का दावा करते हैं, लेकिन खुशियां हम बाहर सेकुलर वर्ल्ड में ढूंढ रहे होते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा किसी के साथ मिलाप है कि जब हमें उसकी ज़रूरत हो कि हम उसके साथ मिलकर खुशी करें, उसको हम कहते हैं, अब आप थोड़ी देर यहां बैठे ना, हम जरा दुनिया के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करके वी कम बैक टू यू। अब यीशु जो हमारा हकीकी रूहानी दुल्हा है, जब उसको हम साइड पे कुर्सी पे बिठाकर हम खुद वर्ल्ड में जाकर अपनी खुशियां ढूंढकर उनके साथ शादमान हो रहे होते हैं, खुशनुदी ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? आपका और मेरा रूहानी दुल्हा यीशु अच्छा फील करता होगा कि आप उसका हाथ छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं? हाँ, इट्स नॉट फेयर। ये हकीकी मुबारक खाली नहीं है, ये वो हालत नहीं है जिसका हम दावा कर रहे होते हैं। आए हकीकी मुबारक खाली की तरफ लौटें और अपने हकीकी रूहानी दुल्हा के साथ हाथों में हाथ डालकर हर लम्हा गुजारने की कोशिश करें। कलाम की एक बड़ी खूबसूरत आयत है मियां बीवी के तल्लक से। कलाम में लिखा है, थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो सकते हो तो इट्स ओके। अपनी जरूरतों की वजह से, जैसे हम काम काज पे भी जाते हैं, रोज की रोटी कमाने के लिए खुदा ने हमें जोर, ताकत और कुव्वत दिया, हम अभी बाहर निकलेंगे, 9 घंटे हम जॉब करके आएंगे, आप भी करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहां से लौटे फिर हम आकर अपने उस मालिक आका और अपने रूहानी दुल्हा के साथ फिर एक हो जाए। ये मैं हकीकी मुबारक खाली, यानी वो हालत जो किसी की मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार हो गई हो, उसे उसके सिवा कुछ नजर ना आए, काम पर भी वही नजर आए, बाजार में भी वही नजर आए, चौराहे में भी वही नजर आए। यूं समझिए मैं जिधर नजर करूं मुझे यीशु ही यीशु नजर आए, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का खुदा ही नजर आए, इसके सिवा मुझे कुछ नजर ना आए। यह है हकीकी मुबारक खाली। सो मज़मूर की किताब जो लिखी गई, मैंने आज उसका जिक्र किया है कि बाइबल मुकद्दस में ये गीतों, दुआओं और मुनाजात की किताब है, और आज उसी का तारफ हम सुन रहे थे। और मैंने अभी पहली ही तारफ की बात आपके सामने डिस्कस करी थी, तो उसके अंदर ही खुदा ने इतना बड़ा सरमन दे दिया कि आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन जब बाइबल खुलती है, पाकरू आता है, तो वो किसी एक लफ्ज़ पर ही,
اتنا بولنے کا فضل اور توفیق بخش دیتا ہے کہ ہم سے کہیں رکا ہی نہیں جاتا. اور یہ کیفیت آپ کی اپنی کیفیت نہیں ہے، یہ کیفیت اس کی ہے جس نے آپ کو اپنی محبت کے سحر میں گرفتار کر لیا ہے. اینڈ دیٹ از جیزس. یہ آپ کا اور میرا یسوع ہے. آئیں اس کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی محبت کے سحر میں گرفتار ہوتے ہوئے اسے کہیں، خداوند مجھے اپنے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کا بڑا فضل اور توفیق عطا فرما، تاکہ تیری محبت اور میری محبت ایک ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہو. آمین. اینڈ گاڈ بلیس یو آل.